بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک اور طالب علم کی طرف سے کویسچن آیا تھا کہ سیزر آف ڈرگ کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ تو سیزر آف ڈرگ کے بارے میں جو پاور ہیں ڈرگ انسپیکٹر کے پاس وہ ہیں ڈرگ ایکٹ 1976 کے سیکشن 18 میں، اور پھر جو اس کا پروسیجر دیا گیا ہے وہ ہے ڈرگ ایکٹ 1976 کے جو سیکشن ہے 19 اس میں، اور پھر ڈریپ کے اندر یعنی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ایکٹ جو ہے 2012 کا، اس کے شیڈول 5 کے اندر ذکر ہے سیمپلنگ کا بھی اور یہ سیزر کا بھی۔ تو سیزر اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب ڈرگ انسپیکٹر صاحبان دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کنٹراوینشن ہے، یعنی قانون کی کوئی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ڈرگ ایکٹ 1976 کی یا ڈریپ ایکٹ کی کوئی کنٹراوینشن پائی جا رہی ہے، تو اس وقت وہ یہاں پہ وہ سیزر کرتے ہیں۔ سیزر میں کیا ہوتا ہے کہ ڈرگ انسپیکٹر صاحبان ایک ہوتا ہے فارم نمبر 5 وہ یوز کرتے ہیں، اور جو چیزیں وہ اس کے اوپر لکھتے ہیں، جن کی ڈیٹیل لکھتے ہیں، ان چیزوں کو وہ اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی سیمپل دے کے جانا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری میڈیسن وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور رسید کے طور پہ وہ فارم نمبر 5 جو ہے وہ دے دیتے ہیں میڈیکل سٹور مالکان کو یا فارمیسی والے کو، یا کوئی بھی جس سے وہ لیتے ہیں اس کو وہ دے دیں گے رسید کے طور پہ۔ تو اس کے اوپر بھی میڈیسن کی پوری ڈیٹیل دی جاتی ہے۔ پہلے تو اس میں جو پروپرائٹر ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، کوالیفائڈ پرسن کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں فارم نمبر 4 پہ سیمپلنگ کے طور پہ جب میڈیسن لی جاتی ہے اس وقت بھی اوپر لکھی جاتی ہیں۔ سٹور کا نام بھی لکھا جاتا ہے، یعنی پریمیسز کا نام اس پہ مینشن کیا جاتا ہے۔ پھر جو ڈرگ لی جاتی ہے اس کا نام، اس کا بیچ نمبر، رجسٹریشن نمبر، مینوفیکچرڈ بائی، اور اس کے ساتھ کنٹراوینشن جس کے تحت اس ڈرگ کو قبضہ میں لیا گیا ہے اس کا ذکر بھی اس پہ کیا جاتا ہے۔ آخر میں ڈرگ انسپیکٹر اس پہ اپنے سائن کرتے ہیں، اپنی سٹیمپ لگاتے ہیں، اور گواہ کے طور پر بھی کسی کو ساتھ شامل کرتے ہیں، وہ اپنی اس کے اوپر وہ سائن کرتے، اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آفر کی جاتی ہے اس پریمیسز کا جو مالک ہے اس کو کہ وہ بھی اپنے سائن اوپر کر دے، سٹیمپ لگانی ہے لگا دے، وہ اپنی سٹیٹمنٹ بھی دے دے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں کہ اگر ہم نے سٹیٹمنٹ دے دی تو ہم کہیں پھنس نہ جائیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سٹیٹمنٹ اوپر نہیں بھی دیتے اپنی، تو پھر بھی قانونی کوئی ہچ باقی نہیں رہتی، کیونکہ فارم نمبر 5 کے اوپر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو پریمیسز کا مالک ہے وہ بھی اپنی سٹیٹمنٹ دے گا۔ اگر آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو جو حقیقت ہے وہ اوپر لکھ دیں، لیکن کسی بھی صورت فارم نمبر 5 جو ہے وہ اگر ایمٹی ہے، اس پہ کچھ لکھا نہیں ہوا تو سائن نہ کریں۔ ہمیشہ اپنی موجودگی میں وہ فارم فل کرائیں، پھر اس کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹ دیں اور اس کی کاپی وصول کریں، کیونکہ یہ قانونی حق ہے کہ آپ کو اس کی کاپی ملنی چاہیے۔ تو اگر آپ کو کاپی ڈرگ انسپیکٹر صاحبان نہیں دیتے تو یہ بھی ایک اللیگل کام ہے۔ تو کاپی آپ کو ملنی چاہیے اور فارم فل ہونے کے بعد ملنی چاہیے۔
تو جب ڈرگ انسپیکٹر صاحب اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کی پریمیسز کو سیل کر دیا جاتا ہے، تو جو سیلنگ آف پریمیسز ہے وہ بھی اسی فارم نمبر 5 پہ ہوتا ہے، یعنی کچھ ادویات جو ہے وہ ڈرگ انسپیکٹر صاحب اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور باقی ساری کو اسی پریمیسز کے اندر سیل کر دیتے ہیں۔ اور ایک نقطہ یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ ڈرگ ایکٹ کے اندر یا ڈرگ رول کے اندر کہیں بھی یہ مینشن نہیں ہے کہ کون سا افینس ہوگا جس پہ صرف سٹور کو سیل کیا جائے گا۔ اس میں ہے کہ ڈرگ انسپیکٹر کین سیل اینی پریمیسز ایٹ اینی کنٹراوینشن آف دا ڈرگ ایکٹ 1976، یعنی 1976 کے ڈرگ ایکٹ کے کسی بھی کنٹراوینشن پہ، یعنی کسی بھی خلاف ورزی کی شکل میں ڈرگ انسپیکٹر صاحبان چاہیں تو وہ آپ کی پریمیسز کو سیل کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ جو کنٹراوینشن ہے وہ مائنر نیچر کے ہیں تو پھر وہ سیل نہیں کرتے، وہ جسٹ میڈیسن کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور اگر وہ دیکھیں کہ سیریس نوعیت کے افینس ہیں تو پھر وہ اس پریمیسز کو سیل کر دیتے ہیں۔ تو سیل کرنے کے بعد یا میڈیسن کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد وہ کاپی لازمی طور پہ آپ کو دیں گے اور آپ نے وہ کاپی لازمی طور پہ لے لینی ہے۔ تو سیل کا اس کو عام لفظوں میں لوگ کہتے ہیں جی میرا چلان ہو گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایکچولی یہ سیزر آف ڈرگ ہے، اور اسی کو عام لوگ اس کو چلان کا نام بھی دیتے ہیں کہ میرے خلاف کیس بن گیا، یہ چلان ہو گیا میرا۔ اس کے بعد ڈرگ انسپیکٹر کے لیے جو پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ کہ اس نے پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ یا ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کو اپنے اس کام کے بارے میں مطلع کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنا ساتھ کورنگ لیٹر لگا کے تو یہ کیس یا اپنا جو انہوں نے ایکشن لیا اس کی انفارمیشن بھیجتے ہیں کس کو؟ پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کو یا ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کو، جیسا بھی یہ کیس کی نیچر ہوگی۔ تو پھر آگے جو کام ہے کہ پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ یا ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ پھر آپ کو شو کاز نوٹس ایشو کرے، آپ کی پرسنل ہیئرنگ کرے، اور پھر یہ ڈیسیژن لے کہ آیا کسی کو وارننگ دینی ہے یا کسی کو پراسیکیوٹ کرنا ہے یا کسی کی لائسنس کی کینسلیشن کے بارے میں ریکمینڈ کرنا ہے، یعنی آگے جو بھی ڈیسیژن لینا ہے وہ پھر پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ نے یا ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ نے لینا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی ڈیسیژن کی بنیاد پہ ڈرگ انسپیکٹر صاحبان جو ہے وہ آگے کیس کو ڈرگ کورٹ میں لے کے جاتے ہیں، یا اگر اس کو وارننگ ہو جاتی ہے اس کو انفارمیشن دے دی جاتی ہے کہ آپ کو وارننگ ہو گئی ہے اور آپ کا کیس ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ مختصر سا میں نے بتایا آپ کو۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا کویسچن ہو سیزر کے بارے میں یا سیمپلنگ کے بارے میں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کو سیٹسفیکٹری جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اوکے۔